ستاروں کی. یہ ہے ہم آبویسلی دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو ہے انڈیا امریکہ. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ریسیشن آئے گا امریکہ میں. وہ ڈپ اس سال سے تیز ہو جائے گی. ڈالر کا فال، امریکہ کے اندر کرائسس، انڈیا کے اندر اپنے کرائسس، نریندر مودی صاحب کے حالات، اپنے ہی جال میں مودی صاحب اب الجھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہاں پہ نیگیٹو تبدیلیوں کا سال ہے. پھر یہ والا جو سال ہے ناظرین، یہ کیا کرے گا؟ ہم پچھلی میں بھی ذکر کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن بھی میں دے چکی ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2025 ایک آخری سال ہے جو کہ زمین پہ امن قائم رہے گا. قائم کیا رہے گا؟ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جنگ بندی ہو گئی، ٹرمپ صاحب نے جنگ بندی کرا دی. کوئی کسی جگہ جنگ بندی نہیں ہوئی. سمجھیں سچویشن تھوڑی دیر کے لیے پاز پہ لگا دی گئی ہے. اس کو سٹینڈ بائی جو ہے نا سٹینڈ بائی موڈ ہوتا ہے اس پہ لگا دیا گیا. لیکن یہ دوبارہ سے سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور کیونکہ یہی تو سال ہے جہاں سے تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ ہونی ہے. دنیا میں ورلڈ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. نئی سپر پاور نے بن جانا ہے. جو کہ اب میں پچھلے میرے بھی میرا خیال ہے میں نے چائنا کا ہی نام لیا ہے، لیکن تب مجھے رشیا بھی شاید لگ رہا تھا. اور اب مجھے میں شیور ہو کہ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ چائنا وڈ بی دی شاید نیو سپر پاور جو ہے. اور پاکستان کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بن جائے گا جو کہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. یورپ کی پٹی پہ فال آ سکتا ہے. مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملک اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. 16 فیبروری 2026 سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. یہاں سے شروع ہونے والے 3 سال یہ سمجھیں اب زمین کے ری ایکشنز آئیں گے. زمین غصے میں بھی آئے گی. یعنی نیچرل کلیمٹیز بھی آپ کو ارتھ کویکس، آتش فشاں، پہاڑوں میں جو ہے لاوے پھٹنا، ان سب کے امکانات جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو کہا جاتا ہے نا کہ زمین پہ دھیرے پاؤں رکھو، کیونکہ زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، زمین کو بھی درد ہوتا ہے. تو نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ بہت زیادہ موجود ہے. کیونکہ اب یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جس میں اوپر والے نے بھی تھوڑی سی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، دنیا سمیٹنی ہے، سکیڑنی ہے. اب ہم میں سے کون اس ٹائم تک پہنچتا ہے، یہی ایک سسپینس ہے، یہی وہ غیب کا علم ہے جو میری ڈومین نہیں ہے. جی بسم تو اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. حوصلے رکھیے، بلند رکھیے اپنے حوصلے. یہی تو وقت ہے کہ جو ہے جو امت مسلمہ کو جو اس وقت جتنی مورال ہائی رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کیجئے اس وقت میں جو ہے. اور اسپیشلی غلط خبروں سے گریز کیجئے کہ نا پھر لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی فیبروری کی بات ہے اور آپ کے سامنے میرا پچھلی ساری پریڈکشن کا ریکارڈ ابھی اس میں لگا بھی دیا جائے گا اس ویڈیو میں، کہ جو میں نے اس جنگی صورتحال پہ پریڈکشن دی تھی. اور بہت سارے چینلز نے اس کو وائرل بھی کر دیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں میں نے کہا تھا. خیر میں اب سے نہیں، آپ کو یاد ہے میں نے 2021 سے کہا تھا کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. پھر جب کرونا والا سال آیا تو اس وقت بھی آپ ٹی وی پہ وٹنس ہے کہ میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں، مجھے کرفیو نظر آتا ہے، مجھے جنگی سے حالات نظر آتے ہیں. اور میں آج بھی بلیو کرتی ہوں کہ یہ وبا نہیں تھی، وہ بایولوجیکل ایک وار تھی. دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، اللہ نے دنیا سمیٹنی ہے. آپ کو یہ میرے الفاظ یاد آ جائیں گے کہ یہ میں نے ہر پروگرام کے اندر بولے ہیں. 14 فیبروری سے ایک ستارے نے جگہ بدلنی تھی، جس کی بنا پہ میں کہتی تھی کہ یہ وہ ستارہ ہے جو زمین سے سکون ختم ہو جائے گا، زمین سے امن اٹھ جائے گا. وہ جو کہا کرتا تھا آخری وقت ایسے آئیں گے کہ نور کو اٹھا لیا جائے گا. یہ میں پریڈکشن نہیں دے رہی، یہ میں ابھی آپ سے اس ستارے کی ٹرانسلیشن کی بات کر رہی ہوں. ابھی جب میرے سامنے مجھے بہت شوق تھا کربلا جانے کا، ان جگہوں پہ جانے کا، تو ہمیں ایک ٹرپ کی جو ڈیٹس ملی، یا ہم رمضان مبارک میں جا سکتے تھے یا ہم جا سکتے تھے 5 فیبروری کو جاتے، 15 کو واپس آ جاتے. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم 5 والا ٹور لے لیتے ہیں، رمضان میں نے نہیں جانا. پتہ نہیں جیسے گڈ کو کچھ ہو کہ یہ ستارے نے 14 کو جگہ بدلنی ہے اور ہمیں اپنے ملک میں ہونا چاہیے. اور وہی ہوا کہ 15 فروری کی ڈیٹ سے ہی آپ کو
جگہ جگہ میرے ثبوت مل جائیں گے. ایک وسیع شاہ صاحب کے ساتھ پروگرام بہت وائرل ہو رہا ہے, ایک دو اور جگہوں پہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا مڈ آف فیبروری, یعنی وہ ایگزیکٹ ڈیٹ تھی 14 فیبروری. تو ٹی وی پہ میں یوزلی لفظ یوز کیا مڈ آف فیبروری سے دنیا کا نقشہ بدلنا شروع ہوگا, نیو ورلڈ آرڈر بننا شروع ہوگا, نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف صورتحال جانا شروع ہو جائے گی. آپ کو اس میں سب کچھ مل جائے گا کہ میں نے کہا تھا یورپ کی پٹی پہ بھی کرائسس آئے گا, مڈل ایسٹ کی پٹی. مجھ سے جب لوگ پوچھتے تھے میرے کلائنٹ آ کے, تو میں کہتی تھی دبئی میں بھی اور پیسہ مت لگائیں, دبئی مجھے خطرے میں نظر آتا ہے. لوگوں نے کہا سعودی عرب میں, کہ جی سعودی عرب بھی خطرے کی زد کے اندر ہے, وہ بھی سیف زون میں اس وقت نہیں ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کی پٹی. یہ تو دیکھیں مجھے فردن ملکوں کا نہیں پتہ تھا, جو مجھے یاد تھا وہ میں نے اس طرح بیان کیا. اور یہ صورتحال اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں خود ساری رات جا کے اس کو مانیٹر کرتی ہوں, اس ساری سچویشن کو جو ہے. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں میں نے آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک دعا کرنے کو کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ میرے نہیں ہے, واصف علی واصف صاحب کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا کی یونیورس کی خیر مانگیے, نباتات کی. یہ آپ کو سارے میرے ہاروسکوپس کی باتیں یاد آ جائیں گی, تاکہ پوری دنیا کی خیر مانگیں گے تو اپنی زندگیوں میں بھی خیر آ جائے گی. ابھی بھی کوئی وقت بگڑا نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ پاک کبھی وہ وقت نہ کھڑا ہو جو کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی کہا گیا, ہمارے ولیوں بزرگوں نے بھی جس کی پریڈکشن دی. اور 2026 اگر تو خدا نہ خواستہ یہ وہی چیز ہے, تو پھر ہمیں اللہ سے اس وقت ہر رات رحم مانگنا چاہیے. ہر رات آپ جو ہے کلمہ پڑھ کے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے خیر. اور دوسرا جو ہے یاد رکھیے کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے 11 مارچ اور 21 مارچ, یہاں تک تو آسمان کا موڈ ابھی اچھا نہیں ہے, لیکن اللہ کرے اگر یہاں سے بھی خیر نہیں ہوتی نا, تو پھر میرے پاس بھی دینے کو کوئی اگلا ٹائم نہیں ہے. تو ابھی ہم دعا کر سکتے ہیں, ابھی اللہ کے حضور جھک کے ہم مانگ سکتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ اس ملک میں ہو رہا ہے تو ہم بچے ہوئے, ایسا نہیں ہوگا. آگ لگے گی نا تو دھواں ہر جگہ پہ آئے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور آپ کو ایک اگر امت بنا کے بھیجا گیا ہے نا, تو اگر وہ جل رہے ہیں تو بچیں گے ہم بھی نہیں. تو یہ جب پوائنٹ آپ ذہن میں رکھو گے نا کہ یہ مت سوچیں وہاں ہو رہا ہے ہم سیف ہیں. جیسے کرونا میں پوری دنیا بند ہو گئی تھی, اور میں اپنی فرینڈ کو کہتی تھی, میں تو اس کو کہتی ہوں کہ میری باتوں کی واحد تم گواہ ہو, کیونکہ بہت ساری باتیں میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کر سکتی. کچھ قید و بند ہے نا, پابندیاں ہیں, میں ہر بات ٹی وی پہ نہیں کر سکتی. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جس طرح میں کرونا والے سال سے ڈرتی ہوں نا, اسی طرح میں اس سال سے بھی ڈر رہی ہوں. میری دوست کا نام فوزی ہے, بلکہ فوزی کانجو ہے, مجھے لینے میں کوئی نہیں, نہ اس کو برا لگے گا. تو میں اس کو کہتی ہوں فوزیہ تمہیں میری گواہی کے لیے جانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو ایسی باتیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتی دنیا کے لیے, وہ اکثر میں اس کے ساتھ فون پہ کرتی ہوں. تو وہ مجھے ہمیشہ آگے سے تسلی دیا کرتی تھی, نہیں سامیہ اللہ خیر کرے گا. اللہ واقعی خیر کر سکتے ہیں, اللہ ہی خیر ڈال سکتے ہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں اب سب کچھ ہے. یہ تو اب آپ مان لیجئے اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کے ایک رحم آنے کی دیر ہے. تو یہ 2 تاریخوں کے بعد بھی ہمیں ایک امید ہے, اگر اللہ میرا نہ کرے ان ڈیٹس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا, تو پھر میرے پاس بھی اگلی ڈیٹ دینے کے لیے نہیں ہے. پھر جو کرے گا رب کرے گا, اور دیکھیں گے کہ کیا بنتی ہے ہمارے ساتھ. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, اللہ کے پیاروں کا رکھیے, اور ہر رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سویا کریں. کل ہو نہ ہو ہماری, اب تو ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں, لیکن ابھی ہمیں ایک خیر کی امید ہے, ہمیں رکھنی چاہیے اللہ سے خیر کی امید. معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں, اللہ پاک نے فیصلے بدلنے ہیں. اللہ کرے بھی اللہ پاک کو جلدی نہ ہو دنیا سمیٹنے کی, دنیا سکیڑنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کی, آپ کے پیاروں کی, اور اللہ اپنے پیاروں سب کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سب کے حامی و ناصر ہوں. سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو.